کرم 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اور وہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بار بار اور مسلسل تکالیف دی، پریشان کیا اور کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اپنے دربار عالی شان میں آسمانوں پر بلایا، معراج عطا فرمائی، جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کرائی۔ یہ واقعہ ہوا تھا سن 10 ہجری میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کئی سالوں سے یہ رہا کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو آپ مکے کی سرزمین پر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں دور دور سے آنے والے لوگوں کو مل کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اسے کہ آپ کو اللہ نے اسی منصب کو دے کر بھیجا تھا کہ آپ اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکے والے تو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور مکے والے مانتے بھی نہیں۔ طائف کا سفر بھی آپ نے کیا تھا جس کی تفصیل اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ جب مکے والوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام مایوس ہو گئے اور ادھر سے سلسلہ تکالیف کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا برابر جاری رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو چھوڑ کر مکے کے باہر کے وہ لوگ جو آتے ہیں حج کے عنوان پر، ان لوگوں سے مل کر اللہ کے دین کی بات کی جائے۔ اور یہی موقع ہوتا تھا حج کا جب مکۃ المکرمہ میں دنیا بھر کے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف خاندان کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے ملاقات کے لیے اور ان لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنے کے لیے مکے کی اس سرزمین پر تشریف لے جاتے تھے جہاں پر حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مینا کے اندر خیمے لگتے تھے جیسے کہ آج بھی لگتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن اسی وقت میں ابو لہب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چچا ہونے کے باوجود، خاندان کا سب سے زیادہ قریبی ہونے کے باوجود آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ اور اس کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لوگوں سے مل مل کر یہ کہتے جاتے تھے اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو، یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے وقت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جب آیا سن 11 ہجری، تو سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام حسب معمول تشریف لے گئے حج کے ایام میں، مینا کے اندر لوگوں سے میل ملاپ کر رہے تھے، اپنی بات پہنچا رہے تھے۔ ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سلام کیا
اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ملک یثرب سے آئے ہیں۔ اس زمانے میں یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا۔ مدینہ آپ نے اس کا نام تجویز کیا، لیکن پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ قرآن میں بھی یہ لفظ اللہ نے یثرب استعمال فرمایا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ 6 آدمی تھے، اور مدینے میں یعنی یثرب میں اس زمانے کے اندر 2 قبیلے بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ایک کا نام تھا خزرج اور ایک کا نام تھا اوس۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودیوں کی بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی۔ تو ایک طرف یہودیوں کی آبادی اور ایک طرف اوس اور خزرج 2 قبیلے، اور دونوں کا گہرا تعلق بھی تھا۔ یہ وہاں پر کثیر تعداد کے اندر آباد تھے، اور کبھی کبھی مدینے کے یہودیوں اور اوس و خزرج کے قبیلوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی۔ یہودی لوگ جب ہار جاتے تھے، پسپا ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ فتح یاب ہو جاتے تھے، تو یہودی لوگ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اب تو تم نے ہم کو رسوا کر دیا، اب تو تم نے ہم کو پسپا کر دیا اور تم آگے بڑھ گئے، لیکن دیکھو ابھی زمانہ قریب ہے اس پیغمبر کا جو آخری پیغمبر بن کے دنیا میں آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور تم کو رسوا کر دیں گے۔ یہ کہتے تھے کون؟ یہودی لوگ۔ کن لوگوں کو کہتے تھے؟ مدینے میں رہنے والے انہی لوگوں کو، اوس و خزرج کے قبیلوں کو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آخری زمانے کا آنے والا ہے اور ان کا زمانہ قریب ہو گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا لوگوں کو انتظار لگا ہوا تھا۔ یہودی قبائل کے اندر بھی اللہ کے نبی کا انتظار تھا۔ یہودی اچھی طرح جان چکے تھے، اور ان کی کتابوں کی تعلیمات، انجیل کی تعلیمات، اور اس سے پہلے تورات کی تعلیمات، دیگر پیغمبروں کے صحیفوں کی تعلیمات ان لوگوں کے سامنے تھی، جس کے اندر آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کا تذکرہ بڑے ہی واضح انداز میں موجود تھا۔ یہ تک لکھا ہوا تھا وہ کہاں پیدا ہونے والے ہیں اور کب ہجرت کر کے کہاں آنے والے ہیں، ساری تفصیلات اس کے اندر لکھی ہوئی۔ تو یہودی ان کو پڑھتے تھے، اور ان کے ذہن میں نقشہ بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی قریب ہے وہ زمانہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری پیغمبر آئے، تو وہ لوگ ان کو دھمکی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کا زمانہ قریب ہو چکا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، اوس و خزرج کے قبیلوں کے۔ اوس و خزرج اس زمانے میں بالکل مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، جیسے کہ مکے کے رہنے والے لوگ بتوں کے پجاری تھے، یہ لوگ بھی بتوں کے پجاری تھے۔ اب ان میں اور یہودیوں میں جب اس طرح بات ہوتی تھی تو یہودی ان کو یوں کہا کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد یا محمد ہے۔ یہ سب باتیں یہودیوں سے انہوں نے کبھی سن رکھی تھی، بلکہ بار بار سن رکھی تھی، ذہن کے اندر یہ نقشہ موجود تھا۔ اب یہاں پر جب آئے مکے میں، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم میری بات سنو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا نام محمد ہے،
اللہ نے مجھ کو توحید کی تعلیم دے کر بھیجا ہے اور میرے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے اور میری یہ تعلیمات ہیں جو اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے اوپر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, ایک اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور آخرت کی فکر کرو. اس دین اسلام کو قبول کر لو. جو اس دین میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے نجات ہی نجات. اللہ کے نبی نے جب ان کے سامنے پیش کیا, ان 6 آدمیوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ارے بھائی یہودی کہاں کرتے تھے آخری پیغمبر آنے والے ہیں, یہ دیکھو یہی تو ہیں وہ پیغمبر. یہ یہودیوں نے ہم سے پہلے ہی کہا تھا ایک پیغمبر کا زمانہ قریب ہے, یہی وہ پیغمبر آ گئے ہیں. پھر آپس میں انہوں نے ایک طرف ہو کر مشورہ کیا اور ان کا مشورہ اس بات پر آ کے رک گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر جب ہم سے کہہ رہے یہودیوں سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لے آئے, کہیں ایسا نہ ہو یہودی ان پر ایمان لے آئے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. اس سے پہلے کہ یہودی ہمارے خلاف کھڑے ہوں ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے آ کر ان کے ساتھ میں ہو جائے. 6 کے 6 آدمیوں نے مشورہ کیا اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے دین کو مانتے ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کے دین کے اندر ہم کو داخل کر لیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھوایا, کلمہ شہادت کی تلقین کی اور پھر ان کو ہدایت دی کہ یہاں سے جب تم جاؤ تو یہاں سے جانے کے بعد اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے گھروں میں, تمہارے خاندانوں میں, تمہارے محلوں میں رہنے والے بسنے والے لوگ اللہ کے اس دین کو قبول کر لیں. تھوڑی سی محنت, تھوڑا سا مجاہدہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا تم لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پر جاری کر دیں. خیر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور یہ لوگ حج کرنے کے بعد مکہ المکرمہ سے واپس مدینہ چلے گئے. مدینے میں جانے کے بعد ان 6 آدمیوں نے محنت کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں, اپنے خاندان والوں, اپنے جان پہچان کے لوگوں کو اس دین سے آگاہ کریں. چنانچہ انہوں نے لوگوں کے اندر اس کا پرچار کرنا شروع کر ڈالا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کی محنت کے بعد 12 آدمی ایسے تیار ہو گئے جو مکہ مکرمہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. اور لوگ بھی ہو گئے لیکن مکہ مکرمہ جانے کے لیے 12 افراد تیار ہوئے. ان میں سے 5 تو وہی افراد تھے جو گزشتہ سال آئے تھے اور ان کے ساتھ نئے 7 آدمی اور مل گئے. اس طریقے پر یہ 12 آدمیوں کا قافلہ جب سن 12 ہجری میں حج کے ایام آئے تو وہ آیا مکہ المکرمہ اور مینا میں ایک جگہ پر انہوں نے جہاں گزشتہ سال رکے تھے اسی کے آس پاس کسی جگہ پر انہوں نے ایک خیمے کے اندر قیام کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ دوبارہ ان لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا کہ جناب یہاں بٹن دبایا وہاں سے بات کر کے معلومات کر لیے کہ کہاں ہو, آئے ہو کہ نہ آئے ہو. خطوں کا زمانہ اور خط لکھنا بھی آسان نہیں, لکھنے والے بھی وہاں مشکل, پڑھنے والے بھی مشکل. بہرحال اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ گئے تھے اور اس کے بعد اپنے طور سے انہوں نے محنت کی تھی اور پھر محنت کا نتیجہ لے کر اس سال مکہ المکرمہ میں وارد ہوئے ہیں حج کے ایام میں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام حسب معمول پھر مینا کی طرف آتے. لوگ جمع ہیں, 4 طرف سے جمع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان چہروں کو تلاش کر رہے ہیں جو گزشتہ سال آئے تھے. کہیں مل جاتے ہیں کیا ان لوگوں میں؟ تلاش کرتے کرتے جا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہیں پڑی اور ان لوگوں کی نگاہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور پھر ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے گزشتہ سال آ کر یہاں پر آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا, ہم نے جا کر وہاں محنت کی اور یثرب سے اس وقت میں ہمارے ساتھ
اور کچھ لوگ آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ 5 افراد تو گزشتہ سال کے ہیں اور اس سال نئے بھی کچھ افراد اس کے اندر داخل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بیعت کی. اسی دوسری مرتبہ اس بیعت کو تاریخ کے اندر بیعت اولا کہا جاتا ہے. اگرچہ دوسری دفعہ ہو رہی ہے لیکن تاریخ میں اس کا نام ہے بیعت اولا، پہلی بیعت. اس لیے کہ باقاعدگی کے ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر ان کو بیعت فرمائی. چنانچہ ان کو بیعت کیا اور توحید کا درس دیا، اپنی رسالت کا پیغام دیا، قرآنی تعلیمات بتائی اور آخرت کی فکر دلائی. اور ان سب چیزوں پر بیعت کرنے کے بعد ان کو نصیحت کی اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو کر دیا اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کر دیا. 2 صحابہ کو کر دیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میں جاؤ مدینہ طیبہ، جس کا اس زمانے میں نام تھا یثرب. کہا کہ یثرب کو جاؤ اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں رہ کر دین کی محنت کرو اور گھر گھر دین پہنچ جائے، اس کے لیے تم اپنے آپ کو لگا دینا. 2 صحابہ کو بھیجا تھا. ایک تھے عبداللہ ابن ام مکتوم اور دوسرے تھے، یہ نابینا صحابی تھے، اور دوسرے تھے حضرت مصعب بن عمیر. یہ بڑے مالدار صحابہ میں، مالدار لوگوں میں سے تھے اسلام لانے سے پہلے. لیکن جب اسلام لے آئے مال دولت سب کچھ نچھاور کر دیا اور معمولی سے آدمی ہو کے رہ گئے. یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے موقع پر ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی ملکیت کے اندر صرف ایک چادر تھی، ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا. یہ چادر کا حال بھی یہ تھا کہ جب اس چادر سے سر کو ڈھانکا جاتا تھا پیر کھل جایا کرتے تھے، اور جب پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جایا کرتا تھا. حالانکہ اس سے پہلے بڑے کر و فل والے، بڑے مالدار، اور جب وہ باہر نکلتے تھے گویا کہ ایک لشکر کو لے کے نکلتے تھے، اتنے کر و فر والے. لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی تھی. بہرحال ان کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور تاکید فرمائی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میں جاؤ اور وہاں گھر گھر دین پھیل جائے، اس کے لیے محنت کرو. جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم دو، ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. بھائیو، بغیر قرآن کے مسلمان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوا کرتی. مسلمان کے ہر فرد کو، مسلمانوں میں سے ہر فرد کو اور ان کے ہر بچے کو قرآن کی تعلیم آنی ضروری ہے. لیکن آج کا حال یہ ہے، اللہ کے نبی اس دور میں جبکہ اسلام ابھی تک پورے طور پر وہاں اشکارا بھی نہ ہوا تھا، چند گھر اسلام لے آئے تھے اور اسلام کا کوئی دبدبہ بھی قائم نہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت مصعب بن عمیر کو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو باقاعدہ استاد بنا کر بھیج رہے ہیں، داعی بنا کر بھیج رہے ہیں. ایک طرف وہ داعی اسلام بھی ہیں اور ایک طرف وہ معلم اسلام بھی. تعلیم کا کام بھی کریں گے، دعوت کا کام بھی کریں گے. دونوں کی ڈیوٹیاں دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا. معلوم ہوا کہ قرآن فوری طور پر ہر مسلمان کے گھر میں جاری ہونا چاہیے، فوری طور پر ان کا ہر بچہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم ضرورت تھی. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ ان کے گھروں کے اندر قرآن پڑھاؤ، ان کے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور اسی طریقے پر وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے دے کر دین اسلام کے اندر داخل کرو. لیکن آج ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، صاد پڑھ رہے ہیں یا سین پڑھ رہے ہیں، ضاد پڑھ رہے ہیں کہ ضا پڑھ رہے ہیں، زال پڑھ رہے ہیں یا زا پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا اور قرآن یوں ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بھائیو، قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو باقاعدہ سیکھنے سے آتا ہے. اس کے لیے استاد ہوا کرتے، اس کے لیے ماہرین ہوا کرتے
جو اس فن کے جانکار ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے مصعب بن عمیر کو بھیجا، جاؤ پڑھاؤ ان کو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ یثرب کے لوگ جو آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ اردو بولتے تھے یا تمل بولتے تھے یا انگریزی بولتے تھے یا کیا بولتے تھے؟ بتائیے بھائی، کیا بولتے تھے؟ معلوم نہیں؟ عربی نا، ان کی زبان تو عربی زبان تھی، تمل والے نہیں تھے وہ، اردو والے نہیں تھے وہ، کنڑ والے نہیں تھے وہ، انگریزی زبان والے نہیں تھے وہ، فرانسیسی زبان بولنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو خالص عربیون نسل تھے جن کی مادری زبان عربی ہے۔ بولتا تھا بچہ عربی میں بولتا تھا اور شعر شاعری بھی کرتے تھے، بہت زبردست فصیح اور بلیغ بھی ان لوگوں کے اندر موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مصعب بن عمیر کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھانے کے لیے ان کے پاس میں بھیجا؟ کیا وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے؟ جب بچہ عربی زبان جانتا تھا تو قرآن سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود ہی پڑھ لیتے۔ عربی جاننے والا عربی خود ہی پڑھ لیا کرتا ہے، اردو جاننے والا اردو خود ہی پڑھ لیا کرتا ہے، لیکن اب اردو جاننے والے کو اردو سکھانے کے لیے کیوں بھیجا؟ عربی جاننے والے کو عربی سکھانے کے لیے کیوں بھیجا؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن ایک عام کتاب کی طرح کتاب نہیں، قرآن ایک خاص کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب تجوید سے پڑھی جاتی ہے، بغیر تجوید نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے ایک بزرگ علامہ شاطبی یہ لکھتے ہیں کہ قرآن بغیر تجوید کے قرآن نہیں ہوا کرتا۔ بہت بڑی بات لکھی انہوں نے کہا بغیر تجوید قرآن نہیں ہوا کرتا۔ قرآن نازل ہوا تو قرآن کی تجوید بھی نازل ہوئی۔ صاد کیسے پڑھا جائے، سین کیسے پڑھا جائے، ضاد کیسے پڑھا جائے، ضا کیسے پڑھا جائے، سین کیسے پڑھا جائے، تا کیسے پڑھا جائے۔ عام زبان میں تو آپ ذرا ادھر سے ادھر کچھ بھی بول لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے اندر تو اس کے خاص اصول ہیں، تجوید کے اصول ہیں اور اس کے مخارج ہیں اور ان کے الفاظ کے صفات بھی موجود ہے۔ یہ اس میں شدت ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خفت ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک تو تجوید ہے کہ تجوید کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مخرج کہاں سے نکلے گا لفظ، اور دوسرے کہ کیسے نکلے گا لفظ، کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ یہ دونوں چیزیں جانکاری کے ساتھ جب پڑھی جاتی ہے تب قرآن صحیح ہوتا ہے۔ اسے میں آپ لوگوں سے یہاں گزارش کروں گا، خود قرآن کو سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ، اور دین بھی سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے دین بھی ان کو سکھانے کے لیے بھیجا، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا، لہذا دین سیکھنا، قرآن کریم سیکھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کو سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس واقعے سیرت سے یہ بات اخذ کی جا رہی ہے۔ بھائیو بزرگوں، اپنی ذاتوں پر رحم کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے پوچھا گیا کہ حضرت قرآن کہتا ہے دوزخ سے بچو اور بچاؤ، یہ بچنے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی قرآن پڑھو، دین کی جانکاری حاصل کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن پڑھاؤ اور دین کی باتیں ان کو بتایا کرو، اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ یہی ہے دوزخ سے بچنے کی راہ۔ اگر اس کے سوا کوئی اور راہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرما دیتے۔